بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ ہمارے آج کے اس لیکچر کا ٹاپک ہوگا ذرائع علم، سورسز آف نالج۔ یہ ٹاپک جو ہے نہ صرف ہمارے انٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ڈگری کے اسٹوڈنٹس کے لیے سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور جتنے بھی گزشتہ امتحانات یا پیپرز میں نے دیکھے ہیں یا اور لوگوں نے دیکھے ہوں گے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہر سال تقریباً یہ کوسچن جو ہے وہ ضرور آتا ہے۔ تعلیم کے عمل میں بنیادی طور پر انسانی زندگی میں جو ہم حاصل شدہ معلومات، تجربات اور مہارتیں ہوتی ہیں وہ نئی نسل تک ہم منتقل کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ سب کو یقیناً علم ہوگا کہ لفظ علم کا معنی جو ہے وہ جاننا، پہچاننا، سمجھنا، سمجھانا اور معلومات حاصل کرنا ہے۔ ہم جتنی بھی دنیا میں اشیاء کا علم حاصل کرتے ہیں ان میں سے سب مادی نہیں ہوتی ہیں، کچھ غیر مادی اشیاء بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہماری اس زندگی سے ہٹ کر آخرت کی زندگی کے ساتھ زیادہ ہے، جو آنکھ سے اوجھل ہے، لیکن ان کا انکار ممکن نہیں ہے، نہ ہی ان کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم مختلف ذرائع جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں مادی اشیاء کا، ان کے ساتھ ساتھ ہم نے جو غیر مادی اشیاء کا بھی علم حاصل کرنا ہے اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اگر وہ علم ایسا ہو جس میں شک اور قیاس ہو تو وہ انسان کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی بجائے اس کو گمراہ بھی کر سکتا ہے اور مزید جہالت کی طرف دھکیل بھی سکتا ہے۔ انسان نے آج تک جو علم حاصل کیا اس کی بنیادی جو سورسز ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے حواس خمسہ، 5 سینسز، اس کے بعد عقل، اس کے بعد وجدان، پھر اسناد اور روایات، اور اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے وحی۔ اب حواس خمسہ کے بارے میں آپ سب لوگوں کو علم ہوگا، اس سے مراد وہ 5 سینسز ہیں ہماری، جو کہ ہم نے ابتدائی کلاسز میں بھی ان کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ دیکھنے کی سینس آف سائٹ، سننے کی سینس آف ہیئرنگ، سونگنے کی سینس آف اسمیلنگ، چھونے کی سینس آف ٹچ، اور چکھنے کی سینس آف ٹیسٹ۔ ان 5 حواسوں کی مدد سے ہم مادی اشیاء کا علم حاصل کرتے رہے ہیں، اور ہمارے ذخیرہ علم کا بہت بڑا حصہ ان 5 قوتوں کی مدد سے ہی حاصل شدہ علم پر مبنیت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ مشاہدہ اور تجربہ ان 5 حواس کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام بھی اس ذریعہ علم سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتا ہے اور اس کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہے اس بات کا کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو اور مشاہدہ کرو۔ البتہ اسلام یہ بھی واضح کرتا ہے کہ حواس کی مدد سے آپ صرف مادی کائنات کا علم، مٹیریل یونیورس کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مادی کائنات کے علاوہ اس سے پرے کی دنیا کے متعلق علم جو ہے حواس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیز تجربہ اور مشاہدے کی بنیاد پر جو حاصل شدہ علم ہے اس کو حتمی اور یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ نئے حالات کی موجودگی میں تجرباتی اور مشاہداتی علم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے عقل۔ علم کے حصول کا دوسرا جو بڑا ذریعہ ہے وہ انسانی عقل ہے، اور یہ عقل انسانی جو ہے ایسا بڑا تحفہ ہے جو اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے۔ انسان حواس خمسہ کی مدد سے جو معلومات حاصل کرتا ہے، پھر اپنی عقل کے ذریعے سے ان معلومات کا تجزیہ کرتا ہے، ان کی تشریح کرتا ہے، ان کو ایلیبوریٹ کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے۔ تجربات اور مشاہدات سے حاصل شدہ معلومات کو ترتیب دے کر پھر ان پر غور و فکر کر کے ان سے نتیجہ اخذ کرنا عقل ہی کا کام ہے۔ عقل نہ ہو تو یہ معلومات بیکار ہو جائیں گی، اور پھر جو آپ نے حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا بھی ہے وہ ایک بکھرا ہوا علم رہے گا، یکجا نہیں ہوگا، منظم نہیں ہوگا، اور اس سے آپ بالترتیب فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ مثلاً خدا، فرشتے، جنت، دوزخ محض عقل سے سمجھنا ممکن نہیں ہے، تاہم عقل کی نارسائی کے باوجود یہ ایک مفید ذریعہ علم ضرور ہے۔ اگر تعصبات سے بالا تر ہو کر درست حقائق پر غور و فکر کے ذریعے سے ہم عقل کو مناسب طریقے پر استعمال کریں تو ہم حقیقت تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور حقیقت تک پہنچنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اگر یعنی عقل کا درست استعمال ہو اور اس کی سمت درست ہو، صحیح ہو، تو وہ آپ کو حقیقت تک پہنچا سکتی ہے۔ اور بلا شبہ اس سے متعلقہ واقعات جو ہیں سیرت رسول میں اور تمام انبیاء کی سیرت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت کی تلاش کے لیے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اور اپنی عقل سے اس کی صحیح تشریح اور تعبیر کی تھی۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی عقل جو ہے ایک درست سمت پہ ہو، اس کی گائیڈ لائنز درست ہوں، اور وہ تعصب سے پاک ہو۔ نمبر 3 ہے وجدان۔ اگر کسی مسئلے کا حل بغیر کسی غور کے، بغیر کسی سوچ بچار کے اور کوشش کے اچانک سے انسان کے ذہن میں آ جائے تو اس طرح سے حاصل ہونے والے علم کا ذریعہ وجدان کہلاتا ہے۔
بعض اوقات کہ انسان کئی سالوں تک کسی مسئلے کا حل معلوم نہیں کر پاتا، مگر بعض اوقات اچانک سے اس کے دل میں ایک روشنی، ایک فلیش آف لائٹ پیدا ہوتی ہے اور اس سے اس مسئلے کا حل معلوم ہو جاتا ہے۔ وجدان انسانی دل پر القاء ہوتا ہے، اور سائنس کے بے شمار ایجادات اور نفسیات اور نظریات جو ہیں اسی ذریعے علم کا کرشمہ ہے۔ نیوٹن کے سیب گرنے والے واقعے کو دیکھیں، اس سے پہلے نیوٹن کے سمیت کئی اور لاکھوں انسانوں نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر اس پر ایک لمحے کا اچانک اس کے دل پر یہ وجدان ہونا کہ آخر گرنے کے بعد سیب نیچے ہی کیوں آتا ہے۔ اسی سے کش سے ثقل کا قانون اور آئنسٹائن کے نظریات اضافت کا جو ہے وہ دریافت ممکن ہوئی۔ اسی طرح اصول ارشمیدس کا حال ہے۔ تو وجدان کسی بھی لمحے میں اچانک انسانی دل پر اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اور یہ بھی ضروریت میں رکھیں کہ وجدان کا وصول کنندہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، جیسے ابھی نیوٹن کا ذکر میں نے کیا۔ اس کے علاوہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا وجدان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے پاس ذریعہ علم ہے، مگر اس ذریعہ علم کے نتیجے میں امکانی علم حاصل ہوتا ہے، اور جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وجدان کا فہم اور تعبیر یہاں پھر ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے وجدان اور فہم کی تعبیر درست نہ کی گئی تو بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی وجدان کا دعویٰ کیا، اور ان کا اختتام جو ایک گمراہی اور جہالت کے علاوہ کچھ نہ نکلا۔ لہذا جب تجربہ، مشاہدہ، عقل سلیم اور وحی الہی ہمارے وجدان کی تصدیق کر دے، اس کی تعبیر سے وہ ثابت ہو جائیں اور عقل سے دلیل بھی مل رہی ہو، تو پھر وجدان بھی بہت بڑا ذریعہ علم ہے، اور اس سے بھی انسانیت نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے۔ نمبر 4 پہ ایک چیز ہے اسناد اور روایات۔ علم کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے سینہ بسینہ یا کتابوں کی شکل میں وہ روایات ہوتی ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح مختلف شعبہ علوم کے ماہرین کی آراء جو ہے بطور سند پیش کی جاتی ہیں۔ عدالتی فیصلوں کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بطور سند، بطور روایت کچھ فیصلے کوٹ کیے جاتے ہیں، اور عوام ان روایات اور اسناد کے ذریعے کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان روایات میں سے بعض عقل سلیم کے لیے قابل قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بڑی عجیب و غریب روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کیلاش قبیلے کے کچھ بڑی عجیب و غریب اسناد اور روایات ہیں جس پہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن کیلاش قبیلے سے باہر کی دنیا کے لیے وہ اسناد اور روایات ایک عجوبے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس کو وزٹ کر کے دیکھ کر آتے ہیں۔ مگر زراعت کے معاملہ ہو، گھریلو امور میں کوکنگ کا، خانہ داری کا معاملہ ہو، یا کچھ اور روایات ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے بنائے ہوئے وہ روایات اور تجربات ہم لوگ بھی جب استعمال کرتے ہیں تقریباً وہی نتائج نکلتے ہیں۔ اس لیے یہ اسناد اور روایات سینہ بسینہ آگے شفٹ ہوتی ہیں اور اس پر لوگ یقین بھی کرتے ہیں۔ مگر بعض عجیب و غریب روایات جو ہیں ان کو اس لیے درست قرار نہیں دیا جا سکتا کہ گویا ہمارے آباء و اجداد اس پہ عمل کرتے تھے لہٰذا وہ درست ہے۔ تو یہ کرائٹیریا کوئی اچھا نہیں اور مستند بھی نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ سورسز آف نالج میں سے، وہ ہے وحی۔ علم کے حصول کا سب سے معتبر اور سب سے یقینی ذریعہ وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے، اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی علم کا سرچشمہ ہے، اور لہٰذا انہی سے ملنے والا علم جو ہے وہ یقیناً معتبر ہے، غلطی سے پاک ہے، فائنل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انسان کا اپنا جو ذاتی علم ہے وہ ناکافی ہے، چاہے وہ اس کے لیے جتنے بھی سورسز میں نے پہلے گنوائے ہیں، آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر بھی ہوں، ان سب پر حاوی جو سورس ہے وہ وحی کا ہے۔ اور یہ وحی وہ واحد ذریعہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے ان کو تک پہنچایا، اور انبیاء نے اور پیغمبروں نے انسانوں تک پہنچایا۔ یہ علم آسمانی کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی شکل میں موجود ہے۔ تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں، البتہ ان میں سے صرف کتاب جو حق آخری ہے قرآن پاک، وہ سیم ٹو سیم محفوظ ہے، باقی تمام کتابیں برحق ہیں، ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں، مگر ان میں ترمیم ہو چکی ہے۔ اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کسی کی نبوت ہے، اور نہ کوئی اور وحی نازل ہوگی، اور نہ کوئی اور نبی آئے گا۔ قرآن مجید میں خود اللہ پاک نے فرمایا، بے شک اس ذکر یعنی قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے یہ۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس بار ان تمام سورسز آف نالج کو ڈسکس کرنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام سورسز آف نالج میں سے ہم کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی حد تک استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو حتمی اور صحت اور قطعی اور یقینی نہیں ہوتی ہے، امکانی صورتحال رہتی ہے۔ البتہ اسلام کے اندر دیگر ذرائع علم میں سے کسی بھی ذریعہ علم کو ہم اس وقت تک حتمی اور فائنل نہیں سمجھیں گے جب تک کہ وہ وحی کے اکارڈنگلی نہ ہو۔ اگر وہ وحی سے ٹکراتا ہے تو خواہ وہ کسی بھی سورس سے علم حاصل ہوا ہے، اس کو درست
حتمی اور معتبر نہیں جانا جا سکتا، اس کی صورتحال امکانی ہی رہے گی۔ تو اسلام میں سورسز آف نالج میں سے سب سے امپورٹنٹ، فائنل، معتبر، حقیقی اور شک سے پاک صرف اور صرف وہی ہے۔ البتہ دیگر تمام اسناد اور روایات، وجدان اور اس کے ساتھ ساتھ عقل اور حواس خمسہ سے علم حاصل کرنے سے اسلام ممانعت ہرگز نہیں کرتا، اور اس سے ہم نے ہمیشہ فائدہ بھی اٹھایا، مزید بھی اٹھا سکتے ہیں، مگر اس کے ان سب سورسز کے لیے بھی فائنل اتھارٹی، چیک اینڈ بیلنس وہی کا ہوگا۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔